نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اسلامی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی بت پرست قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ 950 سال تک ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ چند لوگوں کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہیں کیا، اور وہ ان کو ہر طرح سمجھاتے رہے، مگر پوری قوم ان کو ستانے اور مذاق اڑانے میں حد سے آگے بڑھ گئی۔ 950 سال پہ یاد آئی بات مجھے، نوح علیہ السلام کے بعد ایک بڑھی آئی اور اس نے کہا اے نوح علیہ السلام، میرے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں۔ کس عمر مر جاتے ہیں؟ بچپن میں مر جاتے ہیں۔ کس عمر میں مرتے ہیں؟ 405 سال کی عمر میں۔ 405 سال کی عمر میں بچے میرے مر جاتے ہیں، یعنی کتنی عمر ہوتی ہوں گی اس وقت؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، ایک ایسی قوم آنے والی ہے، ایسی امت آنے والی ہے جس کی اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی گی اور محلات بنائی گی۔ حیران ہو کے کہنے لگی یہ کیسے ہے بھائی؟ میں تو ایک سجدے میں گزار دوں، 60 سال ایک سجدے میں گزار دوں، لا الہ الا اللہ۔ مگر ان کی قوم ان کو ستانے اور مذاق اڑانے میں حد سے آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا قوم کے ساتھ کفر اور شرک پر قائم رہا۔ اللہ اکبر، اللہم حافظنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان نہ لانے کی خبر دے دی تو نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان میں سے کسی کو زمین پر زندہ نہ چھوڑیے، اور ان کے باقی رہنے سے شرک اور کفر اور گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ ان کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے قوم کو ہلاک کرنے کی خبر دی اور حکم دیا کہ تم ایک کشتی کو تیار کر لو تاکہ طوفان کے وقت مومنین کو لے کر سوار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پانی کا طوفان آیا اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ 1 ماہ گزرنے پر طوفان ختم ہوا اور آپ محرم کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے اترے اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے باقی رہ گئے تھے، جس سے انسانی نسل کا دوبارہ سلسلہ شروع ہوا۔ ان کے ایک بیٹے تھے، نام سائم شاید، اور اس سے ہمارے جو ہندوستان پاکستانی مشرقی وسطیٰ کے جو لوگ ہیں نا، سب ان سے ان کی چلی۔ باجماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا، باجماعت عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ادان کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کل تو بتاؤں، کوئی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ اللہ اکبر، کتنی آسان ہے۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ منافقین سے بھاری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وہ کہیں فاروق صاحب کہیں، چلو، ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی فرمائی، اور فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے، دودھ پینے کے بعد کلی کرنے سے یہ سنت ہے۔ یعنی یہ سنت ایسی ہے کہ جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا۔ اب آپ اگر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ 100 شہید میں ثواب ملے گا، سوچ لیں آپ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانے کے لیے کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے معنی اس کو ثواب ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے، اس کو بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ اس کو ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال کل قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کو اس وقت تک نگلتا رہے گا جب تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں جب آدمی بالغ ہو جائے اس کے پاس کوئی مال آ جائے تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ جیسے شادی کے بعد جو تاریخ ہوتی ہے اسلامی تاریخ اس کو دیں، عیسوی تاریخ نہیں، کیونکہ عیسوائی تاریخ جو ہے وہ اس میں 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے، تو اس سے تو پھر بہت فرق پڑ جائے گا۔ تو اس لیے عیسوی اسلامی تاریخ کو لکھ لینا چاہیے کہ بھائی اس دن سے میرے پاس اتنا مال آ گیا، جیسے زیور وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس میں بہت مرد بھی کوتاہی کرتے ہیں، عورتیں بھی کوتاہی کرتی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ دنیا کے بارے میں، آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دوزخ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخرت کے بارے میں، مسلمانوں سے جنت کے وعدہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، اور ایسے عمدہ مکانوں کا وعدہ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کلونجی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ بخاری ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے استعمال سے پیٹ کا گیس ختم ہو جاتی ہے، بلغمی بخار کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر پیس کر شہد کے ساتھ معجون بنایا جائے اور گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گردے اور مثانے کی پردیوں کو گلا کر نکال دیتی ہے۔ گیس آج کل تو بہت لوگوں کو ہو رہی ہے نا، گیس تو آج کل بہت ہو رہی ہے، ویسے گیس کا فوتان ہے، ہاں گیس کا بہت بڑا فوتان ہے، جگہ جگہ گیس نہیں آ رہی۔ ایک تو میں کہتا ہوں جس کو گیس ہونا وہ گیس محفوظ کریں اور گھر میں استعمال کریں، کیونکہ اکثر جگہ 9 بجے نہیں آتی، تو جمع کر لے، ایک ڈبہ رکھ لے، ٹائم ہی نہیں ہے یار۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ عدو مبین، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ کھول دو نا بھائی، آ گئے یار، آپ اتنی دیر میں آئے، اتنی اہم بات ہو رہی تھی، کیا یار فاروق بھائی آپ نے کیا غضب کر دیا؟ دیر میں آئے نا، گیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ یا رحمان الرحیم یا رحمان الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رضی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کی باتوں سے ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام متعلقین کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، ماں کی، ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک مقبولین کا دعا بسار۔ اے اللہ حلال کی سادہ روزی عطا فرما۔ یا اللہ یہ رمضان مہینہ آپ کا ہے، اس کا اجر آپ خرید دیں گے، تو اے اللہ ہم سے زیادہ محتاج کون ہے؟ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔
اے اللہ اپنے خاص بندوں میں ہم سب کو ہمارے متعلقین کو شامل فرما. اے اللہ اپنے خاص بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. اے اللہ ہم سب کو خاص لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کامل اطمینان نصیب فرما. کامل مشابہت نصیب دونوں جہاں کی حافظ کاملہ نصیب فرما. امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک. اے اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں شفا عطا فرما. میرے گھر میں بیمار ہیں اے اللہ ان کی شفا عطا فرما. میری بھابھی بیمار ہیں, میری والدہ, اے اللہ سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب روحانی بیمار ہیں, جسمانی شفا عطا فرما. تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا. حج بیت اللہ عمرہ کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ حج بیت اللہ عمرہ کی سعادت جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی لگام سے کہ تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت آمین. آپ اس لیے میں فروخ